ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ، ہمشیرہ ہیں بشریٰ بی بی۔ مریم ریاض بھٹو صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، صورتحال کیسی ہے بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے اور خان صاحب کی صحت؟ جی السلام علیکم۔ مجھ سے میں نے کل بھی ایک ٹویٹ کی تھی اس بارے میں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خان صاحب کیا ہے اور بی بی کیا جو ہے کیا اپڈیٹ ہے، تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ جیل سے باہر کیا بدلا ہے کہ جیل کے اندر کچھ بدل جائے گا۔ تو وہی سچویشن ہے جو پہلے تھی۔ اور بشریٰ عمران کی تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی بڑی میجر سرجری ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی دوسری آنکھ بھی افیکٹ ہو گئی تھی، تو اس کی انہوں نے لیزر سرجری کرائی، لیکن دونوں دفعہ جب سرجری ہوئی تو فیملی کو بعد میں ہی بتایا گیا، نہ فیملی یا لائرز کو ٹائم پہ تو نہیں ہمیں انفارم کیا گیا۔ تو کنڈیشنز ایسی ہی ہیں جیسے پہلے کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں ہم لوگ کہ بشریٰ عمران کا اور خان صاحب کا جو ہے، لیکن خان صاحب سے ابھی ڈائریکٹ مجھے کوئی علم نہیں ہے ان کی سچویشن کا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ، تو اس کا مطلب ہے جو دوسری طرف سے اطلاعات آتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی آنکھ کی بینائی اور پھر بشریٰ بی بی کا بھی آپ بتا رہی ہیں، تو دونوں کی یعنی کہ بینائی متاثر ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپریل میں بشریٰ عمران کی آنکھ کی بڑی میجر سرجری ہوئی تھی، تو کافی نیوز میں بھی رہا کہ ان کو 10 دن تک ان کی آنکھ کا پردہ پھٹا رہا، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا، اس کے بعد جا کے ان کو کہیں ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور ان کی آنکھ کی کافی میجر سرجری ہوئی، جس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں نہیں رہنے دیا گیا بلکہ جیل میں لے آئے۔ اور اس کے بعد سے پھر ایک دن جیلر سے فون آیا جیل سے کہ جی ان کی دوسری آنکھ میں بھی تکلیف تھی، تو ان کو وہی رات کو کسی وقت لے گئے اور ان کی سرجری ہوئی۔ یہ تو اپریل کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو کافی نیوز میں بھی رہا۔ تو اب اس کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، تو میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ویسے ہی حالات ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو جو ان سے بشریٰ بی بی کے ساتھ ملاقات ان کی فیملی وغیرہ کی وہ چل رہی ہے؟ جی ہماری ملاقاتیں بیچ میں کافی عرصہ روک دی گئی تھیں۔ وہ جب میں نے ٹویٹ کر کے خان صاحب کی طبیعت کا اور حالت کا بتایا تھا، جب مجھے پتہ لگا تھا فیبروری میں کہ خان صاحب کی بینائی چلی گئی آنکھ کی 85%، اور تو اس وقت فیملی کیونکہ ملی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا اور انٹرویوز میں بھی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد میٹنگز ہماری بند کر دی گئی تھیں، لیکن پٹیشن وغیرہ کرنے کے بعد اور اب جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آف اینڈ آن ہو جاتی ہیں ملاقات۔ تو اب جو حالات جو میں پوچھ رہا تھا کہ جیل کے حالات یا بشریٰ بی بی کے لیے، تو وہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو فیملی کیا بتاتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ دوسری بات ہے کہ ان کو سہولیات اس طرح سے مل رہی ہیں؟ کیونکہ میں لاسٹ ٹائم جب مجھے جیل میں جانے کا موقع ملا تھا، جب پیشی تھی، تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کافی جو خان صاحب ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے تھے جب فیصلہ آ رہا تھا۔ تو یہ یقینی طور پہ اگر خان صاحب پہ ہوگا تو وہ جی میں نے کہا اگر خان صاحب پہ پریشر وہ ڈالنا چاہتی ہے حکومت، تو وہ پہلا نشانہ ان کا بشریٰ بی بی ہی ہوں گے۔ تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ان سے ملنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ 2 سال سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کئی دفعہ خبروں میں سنا ہوگا کہ بشریٰ عمران کو 2 سال سے جس طرح کے سیل میں رکھا گیا ہے، تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جی ان کو مریم نواز صاحبہ والے سیل میں شفٹ کر دیا گیا جس میں مریم نواز نہیں ہے، کہ ان کو اسی حالات میں جس میں 2 سال سے ان کو رکھا گیا ہے ان کے وہی حالات ہیں۔ وہ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے خان صاحب کو ہیں کہ خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے بینگ اے وومن ان کی تو بیل ہو جانی چاہیے۔ 15 مہینے سے ان کی بیل کی اپلیکیشن نہیں لگائی گئی۔ جسٹس سسٹم آف پاکستان ہے جس میں عورت کی لگ جانی چاہیے، ان کے اوپر تو کوئی قتل کا مقدمہ یا ایسا تو نہیں تھا۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ حالات جیل کے، حالات قیدیوں کے وہی ہیں، کیونکہ باہر کچھ نہیں بدلا۔ آپ نے اپنی اس کا گفتگو مطلب میں یہ کہ باہر سے کچھ ایسا چینج آئے، پی ٹی آئی میں آئے، کچھ ایسا آئے، تو وہاں پر اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے ابھی 8 مہینے ہو گئے ہیں خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو باہر آپ کو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں مریم صاحبہ حالات بدلنے کے؟ جو 5 اگست کی کال بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی اڈیالہ کے باہر لوگ آتے تو ہیں ہر ہفتے، تو کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے حالات جس طرح کے بدلنے چاہیے، جس طرح کی ضرورت ہے، ویسے تو بھی مجھے بدلتے ہوئے لگ نہیں رہے، کیونکہ جہاں تک میں نے یہ سنا ہے کہ جی 5 اگست کی کال یہ ہے کہ جی پشاور کے کرکٹ سٹیڈیم میں پاور شو ہوگا اور وہاں پر جو ہے پلان کا ڈسکلوز کیا جائے گا۔ تو میں تو کافی مہینے سے ان کے پاس ٹائم تھا پلان کرنے کا، پلان بلکہ امپلیمنٹ کرنے کا، تو ابھی تک تو کیا نہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی آن 5 اگست دے نیڈ انٹل 5 اگست۔ 5 اگست کو تو اس سے کہیں پہلے پلان کر کے اور لانچ کرنا چاہیے تھا جو بھی ان کا پلان ہے۔ تو مجھے تو ابھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی اینی چینج۔
آپ نے بات کی کہ تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب کا کوئی یہ حکم تھا کہ جی ان کو نائب وزیر اعلیٰ کا بنایا جائے اور اس طرح سے پھر اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب اندر سے کچھ کہیں اور پھر باہر آ کے وہ ہو نا؟ پہلی بات تو یہ، اور اس پہ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے نہ تو وہ اسمبلی میں، اس کا مطلب یہ ہوگا نائب وزیر اعلیٰ سے مراد کہ ان کو اسسٹ کریں یا ان کی رہنمائی فرمائیں سہیل آفریدی صاحب کی. جو بات آپ نے کہی ہے میں اس کا ذرا جاننا چاہ رہا ہوں سیاق و سباق کے ساتھ اسے. جی، خان صاحب کا یہ تھا کہ وہ ان کو گائیڈ کریں گے ایز اے ڈیپٹی سی ایم. اور اگر آپ آرٹیکل 130 آف اپنی کانسٹیٹیوشن کا پڑھیں تو اس میں آپ کو ہے آپ کے پاس اباؤٹ 6 months کے لیے آپ ڈپٹی سی ایم کسی بھی رینک میں آفیشل آپ لگا سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی ڈپٹی سی ایم کا آرٹیکل 130 میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ اس کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس کے تحت آپ ان کو ڈپٹی سی ایم اپ ٹو 6 months لگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ ظاہری بات ہے ان کو کیونکہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کو 47 پہ ہرایا گیا تھا تیمور صاحب کو. اور کیوں ہرایا گیا تھا؟ حالانکہ پی ٹی آئی کے سارے کینڈیڈیٹ جیتے اور جو کہ اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، عاطف خان صاحب ہو گئے ان کو پروونشل سے ہرایا گیا، یا تیمور صاحب ہو گئے ان کو کیوں ہرایا گیا؟ اسی لیے کہ کوئی ایسی پاورز ہیں جو نہیں چاہتی کہ تیمور صاحب جو ہیں وہ کسی بھی پوزیشن پہ آ کے، حالانکہ دیکھیں اس سے کے پی کے کا فائدہ ہے. میں بھی کیونکہ اس لیے اس بات پہ مجھے شاید بات مجھے کافی عرصے سے پتہ تھی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ جن کے ذمے خان صاحب نے یہ کام لگایا کہ تیمور صاحب سہیل صاحب تک پیغام پہنچائیں، انہوں نے پہنچایا، وہ لوگ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرائیں. کیونکہ میں تو کوئی پارٹی لیڈر تو نہیں ہوں،